السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین، حاضرین و حاضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑوسی کی اہمیت کے حوالے سے ایک حدیث پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه او لجاره ما يحب لنفسه، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے یا بعض الفاظ میں اپنے پڑوسی کے لیے وہی کچھ پسند کرنے نہ لگ جائے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ اشارتاً اس کے اندر جو الفاظ آئے تھے، دو مختلف الفاظ آئے تھے۔ ایک تو عام الفاظ تھے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے، یعنی اسلامی بھائی کے لیے، دینی بھائی کے لیے، یا اسی طرح دینی بہن کے لیے ہم وہی پسند کریں گے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ دوسرے جو الفاظ آئے تھے، ہم اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ تو گویا کہ وہاں پر پڑوسی کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ تھا، جس کے تعلق سے ہم نے زیادہ وضاحت نہیں کی، اس لیے کہ اس کے بعد والی حدیث اس پر دلالت کر رہی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی، باقاعدہ طور پر پڑوسی کی اہمیت وہاں پر بتائی گئی اس انداز سے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اور ان کے لیے ہم وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر ترقی پانا چاہتے ہیں، مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ، شرف و منزلت کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہی کچھ ہم اپنے پڑوسیوں کے متعلق بھی سوچیں، یہی کچھ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی پسند کریں کہ وہ بھی ترقی کریں، وہ بھی دین پر ثابت قدم رہیں، وہ بھی تجارت میں ہوں یا کاروبار میں ہوں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں، وہ بھی مشکلات و مصائب سے محفوظ رکھیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اور اسی کے اندر اپنے پڑوسیوں کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آئیے آج کی جو حدیث ہے ہم اسے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں اور پھر اس حدیث کا ترجمہ کریں اور راوی حدیث کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر اس حدیث کے اندر جو اہم باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اس کی ہم آپ کے سامنے تشریح پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر اپنی زندگی میں ان حدیثوں پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ یقیناً یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، یقیناً وہی ہدایت کے راستے پر رہتا ہے، وہی سنت کے راستے پر رہتا ہے، وہی استقامت کے
راستے پر رہتا ہے. اسی لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرنا سکھایا گیا. نمازوں میں بھی ہم دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، بارہا ہم دعا کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی ہم وہ دعا کریں تو ہمارے دل میں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں جہاں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے، وہیں پر ہم یہ بھی دعا کریں کہ یہ علم ہمارے لیے فائدہ مند بن جائے، میرے لیے فائدہ مند بن جائے، آپ کے لیے فائدہ مند بن جائے. اس معنی میں کہ ہم اس علم پر جو کتاب و سنت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے اندر، اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے بن جائیں. تو یقیناً صحیح معنوں میں اس علم کا ہم جو ہے فائدہ اٹھانے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے، آمین. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك متفق علیہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، استفسار کیا، پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے. ای الذنب اعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بناؤ، شریک بناؤ، ہمسر جو ہے بناؤ. یہ جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گناہ، پھر کون سا گناہ؟ فرمایا کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. تم اپنے بچے کو قتل کرو اور جو تم بچے کو قتل کر رہے ہو اس ڈر سے، اس خوف سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی تمہارے رزق میں وہ شریک ہو جائے گا، اس ڈر سے تم اپنے بچے کو قتل کرو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ باہم بدکاری کرو. تیسرا جو گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی سے، اپنے پڑوسی کی بیوی سے باہم بدکاری کرو. اللہ تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں تادم حیات زندگی بھر ان تمام گناہوں سے بچائے رکھے. اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے رکھے. اللہ تعالی ہمیں قتل سے بچائے رکھے. اللہ تعالی ہمیں زنا وغیرہ فحش سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اس حدیث کے جو راوی ہیں، آئیے سب سے پہلے ہم ان کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور وہ ہیں عبداللہ بن مسعود بن غافل الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن مسعود بن غافل الہذلی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ابن مسعود کے ذریعے ہے، یعنی زیادہ تر ہم ابن مسعود نے فرمایا، ابن مسعود کی حدیث ہے، اس انداز سے ہم کہتے ہیں. جیسے ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابن عمر کی حدیث کہتے ہیں، اسی انداز سے ابن مسعود اسی انداز سے بہت ہی زیادہ مشہور صحابی ہیں. آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے. سابقین اولین سے کیا مراد ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے دین اسلام کو شروعات کے دور میں ہی قبول کیا، جنہوں نے دین اسلام کو شروعات کے دور میں ہی قبول کیا. ان سابقین اولین کی پہلے اسلام قبول کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی منقبت ہے، بڑی فضیلت ہے. جو لوگ سب سے پہلے اسلام قبول کیے ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے اندر
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تعریف کرتے ہوئے کہ وہ پہلے پہل سبقت کرنے والے، پہل سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مہاجرین، انصار، اور پھر جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے فضائل کو بیان کیا. تو سابقین اولین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ وہ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. تم دیکھتے کہ میں دین اسلام میں داخل ہونے والا گویا کہ چھٹا آدمی تھا. دین اسلام میں داخل ہونے والا میں گویا کہ چھٹا آدمی تھا. ہم 6 مسلمانوں کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر مسلمان نہیں تھا. گویا کہ سابقین اولین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. اور آپ نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، اسی طرح پھر مدینہ طیبہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی ہے. جتنے غزوات ہوئے ہیں تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے شرکت کی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خادم بھی تھے، ایک معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت بھی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں پر رکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر رکھ لیتے، اور جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا ہوتا فوراً جو ہے چپل حاضر کر دیتے. اسی طرح وضو کے پانی کے حوالے سے بھی اور بھی بہت ساری خدمات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کرتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے علم سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، اور حدیث کے علم سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں. یعنی قرآن، اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن کا بھی وافر مقدار میں علم عطا فرمایا تھا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری حدیثوں کا حافظ بھی بنایا تھا. تو جس طرح آپ حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، قرآن مجید کو حفظ کیے تھے، قرآن مجید کو بہترین انداز میں پڑھا کرتے تھے، اس کی تفسیر کیا کرتے تھے، اسی انداز سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. 840 حدیثیں، یا بعض روایتوں کے مطابق 848 حدیثیں تقریباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. خصوصاً قرآن کے حوالے سے جو حدیثیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم ان کے علم کی شوق کو دیکھیں، اور حدیث سے بلکہ قرآن مجید سے ان کا جو شوق تھا، قرآن مجید سے ان کا جو لگاؤ تھا، ہمیں وہ معلوم ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5002 5002، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2463. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ الذی لا الہ غیرہ ما انزلت سورة من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت ولا انزلت آیة من کتاب اللہ الا انا اعلم فیما انزلت ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ تبلغه الابل لرقبت الیہ. سبحان اللہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کتاب اللہ کی جو صورت بھی نازل ہوئی، قرآن مجید کی جو صورت بھی نازل ہوئی، اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی. سبحان اللہ. جو صورت بھی قرآن مجید کے نازل ہوئی اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، وہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی، قرآن مجید کی جو آیت بھی نازل ہوئی، اس کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں وہ نازل ہوئی.
سورت کے بارے میں، سورہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ سورہ کہاں نازل ہوا، آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کا علم اتنا گہرا تھا قرآن مجید کے تعلق سے کہ ہر سورت کی نازل ہونے کی جگہ آپ جانتے تھے، گویا کہ اس سورت کے نازل ہونے کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس سے باقاعدہ طور پر آپ واقف تھے، نہ صرف بیک گراؤنڈ سے بلکہ جس کے متعلق وہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس کے متعلق آیت کریمہ وہ نازل ہوئی، جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو مکمل علم تھا۔ اتنا علم رکھنے کے بعد کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ اب کیا شاید اتنا جب علم کسی کے پاس آ جائے تو شاید مزید علم حاصل کرنے کی ان کی چاہت نہیں رہتی؟ نہیں، سبحان اللہ، قرآن مجید کا جو علم ہے، احادیث کا جو علم ہے، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے جو جتنا زیادہ علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ علم کا حریص ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے مزید علم حاصل ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سورت بھی نازل ہو رہی ہے، کہاں نازل ہو رہی ہے، وہ مجھے معلوم ہے کہاں نازل ہوئی ہے، جو آیت بھی نازل ہوئی کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور اگر مجھے خبر ہو جائے، اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے، اتنا علم آپ کے پاس ہے کتاب اللہ کے تعلق سے، قرآن مجید کے تعلق سے اتنا علم آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اللہ کی اس کتاب کا علم رکھنے والا ہے اور اونٹ ہی اس کے پاس پہنچا سکتے ہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر مجھے سفر کر کے جانا پڑے گا، مجھے باقاعدہ طور پر سفر کر کے جانا پڑے گا، تب بھی میں سفر کر کے اس کے پاس جا کر اس سے اس علم کو حاصل کروں گا۔ سبحان اللہ، علم کی یہ چاہت، علم کی یہ تڑپ کہ اتنا علم رکھنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے تو میں، سبحان اللہ، کوئی اور مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، سفر کرنے کی ضرورت پڑے تو میں سفر کروں گا، لیکن جاؤں گا اس کے پاس سے علم حاصل کروں گا۔ علم حاصل کرنے کی یہاں پر فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی یہاں معلوم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5000، صحیح بخاری حدیث نمبر 5000، صحیح مسلم حدیث نمبر 2462، وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، واللہ لقد اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 79 سورة، والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرهم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے کچھ اوپر 70 صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں۔ 70 صورتیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر میں نے حاصل کیے ہیں، 70 سے کچھ اوپر۔ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، تمام صحابہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا جاننے والا ہوں، کہ میں ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہوں، قرآن مجید کا جاننے والا ہوں، حالانکہ میں ان سے بہتر نہیں ہوں، آپ کا یہ آپ کی یہ عاجزی ہے، تواضع ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان سے بہتر ہوں، صحابہ کرام سے بہتر نہیں، البتہ علم کے معاملے میں تمام صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں تمام صحابہ میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہوں، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان 70 سے زائد صورتیں حاصل کی ہیں، پڑھی ہیں۔ اور اس حدیث اس کے متعلق نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کے فہم کے تعلق سے یا ان کے قرآن کے علم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سنیے
یہاں پر تو اب تک جو ہم سن رہے تھے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بتلایا ہے، جو کہا ہے، وہ حدیث آپ یہاں پر مشاہدہ کیجئے، سنیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4999، یعنی 5000 سے ایک کم 4999 کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کراوی ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود سے سب سے زیادہ میں محبت رکھتا ہوں، میں ان سے بہت محبت رکھتا ہوں. اور یہ محبت کیوں ہے؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ محبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خذ القرآن من اربع، خذ القرآن من اربع، لوگوں قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، قرآن مجید 4 لوگوں سے سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ بن جبل و ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور کہا، اس وقت ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت بتائی تو اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کو 4 صحابہ سے حاصل کرو، قرآن مجید کو 4 صحابہ سے حاصل کرو. سر فہرست سب سے پہلے جو نام لیا گیا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد سالم جو حضرت حذیفہ کے غلام ہے آزاد کردہ، اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کو، قرآن پڑھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ قرآن کے ماہر ہیں، قرآن کے ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن کو سیکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بڑا گہرا تعلق تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اور میرے بھائی یمن سے آئے. انہوں نے بیان کیا، عبداللہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 3763، حدیث نمبر 3763، صحیح مسلم حدیث نمبر 2460. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اور میرے بھائی یمن سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور ایک زمانے تک یہاں قیام کیا مدینہ کے اندر. ہم اس پورے عرصے میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی گویا کہ وہ رہنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا بکثرت آنا جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خدمات ہیں کہ بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا آیا کرتے تھے. بلکہ بعض روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم بغیر اجازت لیے گھر میں آ جا سکتے ہو. سبحان اللہ. گویا کہ ایک گھر کے فرد کے لیے جو سہولت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے گھر میں آئے اور جب چاہے گھر میں جائے، اس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی. سبحان اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اس کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. اگر بعد میں
حدیث مزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئیں تو ہم وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ دیگر باتوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اسلام انہوں نے کیسے قبول کیا، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے. البتہ یہ جان لیں کہ جو احادیث آپ نے روایت کی ہیں وہ 840 ہیں، یا بعض روایتوں میں 848 احادیث جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور آپ کی جو وفات ہے مدینہ طیبہ کے اندر 32 ہجری 32 ہجری میں آپ کی وفات ہے. یہ تو رہا راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اب آئیے اس حدیث کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے، صحابہ کے سوالات دیکھیے، صحابہ کے سوالات. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر وہ یہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاعمال احب الی اللہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث نمبر 85، صحیح مسلم حدیث نمبر 85. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الفاظ دیکھیے مختلف الفاظ ہیں. ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے، سب سے افضل سب سے بہتر کون سا عمل ہے. دوسرے الفاظ، ای الاعمال اقرب الی الجنہ، کون سے اعمال جنت سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والے ہیں، کون سے اعمال جنت سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والے ہیں. دوسرے الفاظ، ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ. یہ جو مختلف الفاظ آئے ہیں اس سے ہمیں صحابہ کی تڑپ معلوم ہوتی ہے. صحابہ کا معاملہ عام طور پر ہمارے جیسا نہیں تھا، اس انداز سے کہ جس طرح ہم عام طور پر جو صرف معلومات کی حد تک ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، معلومات کی حد تک، پریکٹیکل زندگی میں بہت کم شاید ہو سکتا ہے اللہ جنہیں توفیق دے وہ عمل کرنے والے ہوں، ورنہ عام طور پر زیادہ تر باتیں جو ہے معلومات کی حد تک ہی رہتی ہیں کہ ہمیں معلوم ہیں، ہمیں اس کا علم ہے. البتہ صحابہ کرام جو ہے جو بھی علم حاصل کرتے تھے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اس پر عمل کریں، عمل کرنے کے لیے پوچھا کرتے تھے. تو یہاں پر انہوں نے صحیح مسلم کی 85 حدیث 85 کے اندر انہوں نے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، کون سا عمل جنت سے سب سے زیادہ قریب کر دینے والا ہے، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے. یہاں پر جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے سوال کیا، ایو ذنب اعظم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا کون سا گناہ ہے. سبحان اللہ. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام؟ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ ان گناہوں سے وہ بچ سکیں، تاکہ ان گناہوں سے وہ بچ سکیں، دوسروں کو ان گناہوں سے آگاہ کر سکیں، دوسروں کو ان گناہوں سے بچا سکیں. اسی لیے یہ سوال ہو رہا ہے، صرف معلومات کو بڑھانے کے لیے، معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر ان گناہوں سے بچا جائے، اسی لیے سوال ہو رہا ہے. اور وہاں پر جو سوال ہوا تھا کون سے اعمال افضل ہیں، بہتر ہیں، جنت سے قریب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، تو وہاں پر اسی غرض سے تاکہ ہم ان اعمال کو اپنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. ان اعمال کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے، ان اعمال کو اپنائیں گے، جنت سے قریب ہو جائیں گے، ان اعمال کو اپنائیں گے، افضل مسلمان بن جائیں گے، بہترین مسلمان بن جائیں گے. یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا. یہ صحابہ کرام کا جو ہے ان کی سیرت سے جو سب سے نمایاں جو پہلو نظر آتا ہے وہ یہی کہ وہ عمل کے لیے سوالات کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر ان کا مقصد صرف اور صرف عمل ہوا کرتا تھا، صرف معلومات میں اضافہ نہیں. یہ چیز میرے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی جب بھی کوئی بات معلوم ہو رہی ہے یا آپ معلوم کر رہے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ رکھیں کہ ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو، ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے والے بھی بنیں. یہ دعا ہمیشہ کرنا، صرف علم میں اضافہ نہیں، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسرے لوگوں کو اس علم کی طرف اس علم کی طرف کتاب و سنت کے علم کی طرف بلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یہ دعا ہمیں کرنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے معاملے میں اللہ رب العالمین تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے معاملے میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، تو پھر عبادت کے معاملے میں بھی تو ویسے ہی ہونا چاہیے نا۔ عبادت کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہونا چاہیے، ہم عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگ اللہ تعالیٰ کے پارٹنرز بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیتے ہیں، ہمسر جو ہے قرار دیتے ہیں کہ فلاں بھی جو ہے نعوذ باللہ انہیں بھی کچھ اس کائنات کے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، فلاں بھی نعوذ باللہ بچے دینے والے ہیں، فلاں بھی نعوذ باللہ ہمارے مشکل کو دور کرنے والے ہیں، فلاں بھی نعوذ باللہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اس طرح جو ہے سبحان اللہ شرکیہ عقائد مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ اور جب بھی کسی کو پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو ہم سب اس بات کا اعتراف کریں گے، حتیٰ کہ کفار و مشرکین مکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ لوگ کہتے کہ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا تو پھر جب آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے جو بارشوں کو نازل کرنے والا ہے؟ کون ہے جو ہواؤں کو چلانے والا ہے؟ کون ہے جو رات و دن کو لانے والا ہے؟ ان سوالات کے جوابات میں سوائے مثبت انداز میں جواب دینے کے مشرکین مکہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ سارے کام تصرفات کائنات کے اندر وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ رب العالمین کے بعض ایسے اس طرح شریک کیے کہ گویا کہ وہ کہتے تھے کہ جیسا کہ وہ ان کا تلبیہ تھا کہ لبیک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ جب یہ کہتے کہ اے پروردگار تیرا کوئی شریک نہیں، وہ لوگ اور ایک جملہ ایڈ کرتے ہو کہتے الا شریکن، ہاں لیکن تیرا وہ پارٹنر ہے جسے تو نے ہی جو ہے پارٹنر بنایا ہے، اور وہ تیرے ماتحت ہے وہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی مالک اے اللہ تو ہی ہے جسے تو نے پارٹنر بنایا، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ بہت سارے مسلمان یا بہت سارے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ شرک کرنے والے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں میں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو شرک میں مبتلا ہے۔ تو پہلا اور سب سے بڑا گناہ جس گناہ کی کوئی معافی نہیں اگر اسی پر انسان کی وفات ہو جائے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، ہاں شرک کے علاوہ اگر بندے نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے گا یا چاہے تو نہیں، لیکن شرک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن اشرکوا، اگر یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، ان کی کوئی نیکی ان کے کام آنے والے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔
اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ شرک کیا ہے؟ صرف نوع من انواع العبادت لغیر اللہ، یا صرف شیء من انواع عبادت لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کر لینا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوسروں کو شریک کر لینا، یا عبادت کی جو چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے ان چیزوں کو دوسروں کے لیے بھی کرنا۔ مثال کے طور پر سجدہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، رکوع سجدہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، رکوع اور سجدہ اگر غیر اللہ کو کیا جا رہا ہے، قبروں پر کیا جا رہا ہے، مزاروں پر کیا جا رہا ہے، یا آستانوں اور بتوں کے سامنے کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ شرک ہے، اس لیے کہ عبادت کا حق، رکوع اور سجدے کا حق اگر کسی کو ہے، بندوں کے رکوع و سجود کا اگر کوئی حقدار ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو بندگی کی کوئی بھی شکل، ہاں بندگی کی کوئی بھی شکل، چاہے وہ رکوع سجود ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خوف ہو، چاہے وہ امید ہو، رجا ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ توکل ہو، ہاں چاہے وہ مانگنا ہو، دعا کرنا ہو، عبادت کی کوئی بھی قسم اگر غیر اللہ کے لیے انجام دی جا رہی ہے تو یہی شرک ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ غیر اللہ کون ہے، ہاں کیا نبیوں کی عبادت کی جا رہی ہے، نہیں بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، کیا درختوں کی عبادت کی جا رہی ہے یا نہیں انسانوں کی عبادت، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے گی یقیناً وہ شرک ہوگا، یقیناً وہ شرک ہوگا، اور شرک جو ہے یقیناً سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر اس حدیث کے اندر واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندن، کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے پارٹنر بناؤ، شریک بناؤ، عبادت میں شریک کر دو، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک کر دو، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنہ کے اندر شریک کر دو، تو یقیناً یہ شرک ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی ہماری عبادت کا حقدار ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کائنات میں تصرف کرنے والا ہے وہی ہماری عبادت کا حقدار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر سے سوال کیا اور کہا ثم ای، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، اس کے بعد یہ گناہ ہے کہ تم اپنے بچے کو قتل کرو، اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے، اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے۔ ایک تو ہے قتل کرنا، کسی بھی ناحق جان کو قتل کرنا یقیناً کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور انسانیت کا یا انسانوں کا خون کرنا یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جن چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اس میں نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر، بندوں کے حقوق کے اندر الدماء، خون کے معاملات ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی نے کسی کو مارا ہوگا، ظلم و زیادتی اس کے اوپر کی ہوگی، سب سے پہلے اس کے متعلق سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے یہ سوال قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے بات صاف طور پر ارشاد فرما دی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا گویا کہ اس نے قتل کیا، اتنا بڑا یہ جرم ہے۔ سورہ مائدہ کی جو ہے آیت ہے، غالباً 32 ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ تو عام قتل کی بات ہے، اگر وہی قریبی رشتہ دار کا اگر کسی نے قتل کیا تو یہ اور بھی بڑا جرم ہو جائے گا،
کہ بھئی قریبی رشتہ دار کا اس کے اوپر اس کا حق آپ پر بہت زیادہ ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے مقام و مرتبے کو سمجھیے، اس کی عزت آپ کریے، اس کا جو حق ہے وہ آپ ادا کریے. یہ ہونا چاہیے قریبی رشتہ دار کا، یہ عام طور پر حق ہوتا ہے. اگر قریبی رشتہ دار کو قتل کیا جائے تو یقیناً یہ اور بھی بڑا گناہ ہو جائے گا. اور وہیں اگر انسان اپنی اولاد کو اگر قتل کرے تب بھی وہ گنہگار ہے، تب بھی وہ گنہگار ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے بڑے گناہ بتائے جاتے ہیں ان میں یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو بچے ہمارے ہیں، ہم جو چاہے جو ہے کر سکتے ہیں. نہیں، یہ بھی باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین کی امانت ہے، امانت اللہ رب العالمین کی. انہیں کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنا چاہیے، ان کی اسلامی تربیت کرنا چاہیے، اور انہیں اچھی طریقے سے جو ہے نشو و نما ان کی جو ہے ہونی چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے، تربیت بھی ہونی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور شادی بیاہ کر جو ہے انہیں باقاعدہ طور پر سیٹل کرنے کی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے. اس کے باوجود اگر وہ انہیں قتل کر دے، وہ بھی اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں، اس لیے کہ یہ بات جو ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائیں، غالباً مشرکین مکہ کے اندر یہ چیز جو ہے تھوڑا سا زیادہ تھی کہ اس کے وہ خشیت یعنی فقیری کے ڈر سے وہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، فقیری کے ڈر سے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی. سورہ انعام آیت نمبر 151، 2 آیتیں ہیں اولاد کو قتل کرنے کے تعلق سے. اور اولاد کے اندر لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے، لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی ہے. لڑکی کے تعلق سے مزید دوسری اور بھی آیتیں ہیں جس کے اندر جو ہے شرم، انسان شعار محسوس کرتے ہوئے لڑکی کو قتل کے انسان جاہلیت کے اندر قتل کر دیا کرتے تھے. البتہ یہاں پر اولاد کے تعلق سے یعنی لڑکی بھی ہے، لڑکا بھی اس کے اندر شامل ہے. 2 آیتیں ہیں مختلف انداز کی، غور سے اس کو جو ہے اس کا ترجمہ سنیے اور فرق جانیے دونوں کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ سورہ انعام آیت نمبر 151. اور اپنی اولاد کو فقر کے اور اپنی اولاد کو فقیری کے سبب محتاجی کے سبب قتل مت کرو. اپنی اولاد کو فقیری کے سبب قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے. تمہیں کون رزق دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں نا. تو تمہیں فقیری کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے. تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم رزق دیں گے. ایک دوسری آیت سورہ اسراء، دوسرا نام اس سورہ کا بنی اسرائیل، آیت نمبر 31، 15 پاری کی صورت ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو، فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی دیں گے. پہلی والی جو آیت تھی اس کے اندر یہ تھا کہ فقیری، گویا کہ فقر کی حالت اس کی تھی انسان کی، ہاں اسے فقیری کا ڈر نہیں تھا بلکہ وہ فقیر تھا. فقیر ہونے کے باوجود تمہیں اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا، انہیں بھی رزق دے گا. اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فقیری کے ڈر سے کہ اولاد ہو جائے گی تو شاید ہو سکتا ہے تنگی ہو جائے گی، کیسا ہم اتنے بچوں کو کیسا ہم پڑھائیں گے لکھائیں گے، تعلیم اتنی زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھتے جا رہی ہے، کیا ہم افورڈ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو لہٰذا بعض لوگ ابورشن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ سنگین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یقیناً جو کہ قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ آخر تجھے کس نے قتل کر دیا، تیرا گناہ کیا تھا کہ تجھے جو ہے قتل کر دیا گیا. اور یہی چیز جو ہے دوسرے تمام ابورشنز کے تعلق سے بھی ہوتا ہے کہ انسان جب اولاد کو پالنے کے ڈر سے کہ ہم کیسے پال پائیں گے، ہم کون ہوتے ہیں پالنے والے؟ ہمارا رزق خود ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہمارے بچوں کا رزق ہمارے ذریعے سے یقیناً انہیں پہنچے گا. لیکن جو ہے ایسا نہیں ہے کہ
گویا کہ ہماری اوپر ہی پوری ذمہ داری ہے، یقیناً محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے قسمت میں، ان کی تقدیر میں جتنا رزق ہوگا ہمارے ذریعے اللہ رب العالمین ان تک ضرور پہنچا دے گا، ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تک ضرور پہنچا دے گا۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی نہیں چاہیے۔ ہاں، محنت کیجئے، تگودو کیجئے، کوشش کیجئے، حلال رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے ساتھ دینے والا ہے۔ تو یہاں پر دو آیتیں ہیں، دو الگ الگ انداز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان فقیر ہے اور اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے، تو اسے کہا گیا تم کو بھی ہم رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے، تمہیں بھی ہم رزق دیں گے، ان کو بھی دیں گے۔ اور ایک انسان وہ ہے جس سے ڈر ہے، ابھی تو وہ فقیر نہیں ہے، وہ ڈر ہے کہ آگے چل کر کیا فقیر ہو جائے گا، ایک اولاد تو ہو گئی، دو اولاد تو ہو گئی، اگر اور ہوگی تو ہو سکتا ہے آگے چل کے میں فقیر بن جاؤں گا، میں ان لوگوں کا جو ہے بوجھ کیسے اٹھا پاؤں گا۔ ہاں، آج کل جو ہے بہت زیادہ نا تعلیم کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، مہنگائی کے سبب بہت ساری چیزیں جو ہے انسان کی دسترس میں نہیں ہیں آج، تو انسان جو ہے بہت زیادہ سوچنے لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیگر مذہب والے سوچتے ہیں تو سوچیں، لیکن مسلمان ایسا سوچ رہا ہے۔ ایک مسلمان جسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کا جو رزق ہے اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے، بلکہ مسلمان وہ ہے جو اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے نا، میرے پاس جو کچھ ہے، یا میرے پاس جو میری سیلری ہے، یا میرے پاس میرا جو گھر ہے، اس سے زیادہ مجھے جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ اس رزق پر ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے میرے لیے۔ ایک رزق تو وہ ہے جو مجھے حاصل ہو گیا، میرے پاس گھر ہے مثال کے طور پر، یا میرے پاس جو ہے کچھ پیسے ہیں، یا میرے پاس کچھ جائیداد ہے، یا کچھ مال ہے میرے پاس، یہ تو وہ رزق ہے جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور ایک وہ رزق ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس میرا ہے، تو مجھے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس جو ہمارے ہاتھوں میں جو رزق ہے، اس سے زیادہ بھروسہ ہمیں اس رزق پر ہونا چاہیے جو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مسلمان کو ہونا چاہیے، اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق توکل سے بڑا شدید ہے، بڑا گہرا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کے حدیث کے اندر کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ویسے بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل اللہ پر ویسا کرو جیسا کہ کرنا چاہیے، تو یقینا اللہ رب العالمین لرزقکم کما یرزق الطیر، جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائے گا۔ وہ جو ہے صبح سویرے تڑکے سے جو ہے نکلتے ہیں بھوکے پیٹ، لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں سبحان اللہ تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رزق کو لے کر جو ہے وہ لوگ سبحان اللہ لوٹتے ہیں۔ تو رزق کا تعلق توکل سے بہت زیادہ ہے، توکل کے اندر جتنی کمی آئے گی یقیناً رزق کا معاملہ اتنا ہی زیادہ پریشان کن بن جائے گا۔ رزق کا معاملہ توکل سے جڑا ہوا ہے، جتنا زیادہ انسان کا توکل مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ رزق کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ انسان کا توکل کم رہے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کم رہے گا، کیسے کھائیں گے، کیسے پیئیں گے، کیا ہوتا معلوم نہیں، کدھر ہوتا معلوم نہیں، ہماری اولاد کا کیا ہوگا، کیسے شادی ہوگی، کیسا فلاں ہوگا، جتنا زیادہ توکل کم رہے گا اتنا ہی زیادہ رزق کے مسائل اس انسان کے بڑھ جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا رزق کے معاملے میں، اپنے رزق کے معاملے میں بھی، اولاد کے رزق کے معاملے میں بھی توکل سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ پر جو ہے ساری چیزوں کو چھوڑیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی رزق دینے والا ہے، ہماری اولاد کو بھی اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اور جب ہم اولاد کو کھلائیں پلائیں تو انہیں اس بات کا احساس دلائیں کہ بچوں یہ رزق جو ہے ہمارے پاس نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے یہ رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رزق دیا ہے، تو لہٰذا اس کا شکر ادا کیا جائے۔ تو دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گا۔ اس کے اندر ایک تو قتل کرنے کا جرم ہے قریبی رشتہ دار کو، بلکہ اپنے اولاد کو قتل کرنے کا بڑا جرم بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدزنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدزنی کا شکار ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رزق دے گا کہ نہیں دے گا، اس انداز سے جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے جو ہے بدظن ہو جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے توکل کو، اپنے اعتماد کو، اپنے بھروسے کو، اپنے اوپر جو بھروسہ ہے وہ نہیں، اللہ کی ذات پر جو بھروسہ ہونا چاہیے، ہاں، اپنی طاقت پر، اپنی چالاکی پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے۔
اس بھروسے کو مضبوط کیجیے، توکل کو مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے کو آسان کر دینے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا گناہ؟ پہلا گناہ بتایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرز بناؤ، شریک کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسرا گناہ، بڑا گناہ بتایا گیا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ تیسرا بڑا گناہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ ثم ان تزانی حلیلۃ جارک، تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرو۔ ہاں، ہمسائے کی بیوی سے، پڑوسی کی بیوی سے تم زنا کرو، یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ زنا خود بڑا گناہ ہے، زنا کرنا یہ خود بڑا گناہ ہے، فحاشی کی انتہا ہے، فحاشی کی انتہا، بے شرمی کی انتہا ہے زنا کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہر وہ گناہ یا ہر وہ چیز جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ فحش لٹریچر پڑھنا ہو، چاہے وہ فحش گانے سننا ہو، فحش چیزوں کو دیکھنا ہو، فحش فلمیں، سیریلیں، ایپیسوڈ وغیرہ جو بھی دیکھنا ہو، ان ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو زنا کے پاس لے جاتی ہیں، زنا کے قریب لے جاتی ہیں۔ جو انسان گانوں کا رسیا ہوگا، گانوں کا شوقین ہوگا، میوزک کا شوقین ہوگا، ہاں، فلموں کو دیکھنے دکھانے والا ہوگا اور شوق سے دیکھنے دکھانے والا ہوگا، یقیناً اس کے دل میں زنا کی جو قباحت ہے نا، برائی ہے نا، وہ کم ہو جاتی۔ زنا کی جو برائی ہے، قباحت ہے، وہ کم ہو جاتی۔ وہ بے شرمی جو ہے، انسان کے دل میں جو شرم آنا چاہیے تھا، حیا آنا چاہیے تھا، وہ بالکل بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے بالکل قریب بھی نہ جاؤ۔ تو زنا یہ خود جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ کیسی سزائیں ہیں ہم جانتے ہیں۔ اگر شادی شدہ انسان زنا کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا۔ جب اس سے وہ زنا ثابت ہو جائے اور یا پھر جو ہے وہ خود اقرار کر لے تو یہ سزا ہے، پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا، اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہے شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے بستی سے باہر کر دیا جائے گا۔ 1 سال کے لیے دوسری بستی کے اندر بھیج دیا جائے گا، 100 کوڑے اس پر جو ہے برسائے جائیں گے، 100 کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ اور وہی اگر یہ گناہ پڑوسی کی بیوی کے ساتھ ہو جائے تو یقیناً اس کی جو برائی ہے، قباحت ہے، وہ اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ عام طور پر یہ ہونا چاہیے کہ پڑوسی کو ہم سیف فیل کرائیں، پڑوسی کا ہم حق ادا کریں، پڑوسی کا ہم خیال کریں، پڑوسی کا ہم خیال کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ بہت ساری احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں، میں 1-2 حدیثیں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایک آیت لے لیجیے، سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو، خالص صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، اس پڑوسی کے ساتھ احسان کرو جو تمہارا رشتہ دار ہے، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اور اس پڑوسی پر بھی احسان کرو جو سفر کے اندر تمہارا پڑوسی ہے، الی آخر الآیہ۔ تو یہاں پر پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ احسان سب سے بہترین سلوک، اچھا سلوک جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5185، صحیح مسلم حدیث نمبر 47 میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ گویا کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، انہیں تکلیف نہ دیں، انہیں دکھ نہ دیں، انہیں پریشان نہ کریں، انہیں سیف فیل کرائیں۔ ہاں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں میں ملتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر جو ہے تم کچھ پکا رہے ہو تو تھوڑا سا پانی شوربہ زیادہ کر دو تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو تم۔ اور یقیناً وہ مومن نہیں کہ جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ تمام احادیث ہیں
اسی لیے عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، جب ان کے پاس بکری ذبح ہوتی گھر میں تو کہتے کیا یہ پڑوسی کو دیے؟ یہودی جو پڑوسی ہے پڑوسی کو دیے کیا؟ ایک سے زائد مرتبہ پوچھتے ہیں۔ اگر پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا حق ہے، اسے اس کا خیال جو ہے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کے حق کے تعلق سے اتنا تاکیدی بیان دیا، اتنا تاکید کیا کہ پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کا خیال کیا کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اتنا زیادہ مجھے بتائے اور بولے۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے وہ پڑوسی کو بھی جائیداد میں حصہ دیا جائے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کو جائیداد میں حصہ دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، اتنا زیادہ حق گویا کہ جو ہے پڑوسی کا گویا کہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کا اتنا زیادہ خیال رکھیں۔ اب اتنا زیادہ پڑوسی کا خیال رکھنا ہے، اتنا زیادہ پڑوسی کا خیال رکھنا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جو اللہ اس کا رسول اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ وہیں اگر جو ہے پڑوسی کی بیوی پر ڈورے ڈالے جائیں، ہاں، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اس بات کا جو ہے کم سے کم ان کے تعلق سے یہ جو ہے امید کرتا ہے کہ میرے پڑوسی تو میرا گویا کہ خیال رکھیں گے، وہ میرے ساتھ جو ہے اچھا رہیں گے، میرے گھر والوں کا گویا کہ جو ہے وہ خیال کریں گے۔ لیکن اگر وہیں پر جو محافظ تھا، اگر وہی جو ہے ڈاکہ ڈالنے والا بن جائے، جو محافظ تھا جسے حفاظت کرنا چاہیے تھا وہی اگر لوٹنے والا بن جائے تو یقیناً اس کا گناہ یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو بڑا گناہ یہاں پر بتلایا وہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ زنا کرو، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور الفاظ جو ہے انتزانیہ، مطلب یہ ہے کہ گویا کہ پڑوسی کی بیوی کو بھی گویا کہ اس نے راضی کر لیا تھا، پڑوسی کی بیوی کو بھی گویا کہ اس نے ورغلا کر جو ہے راضی کر لیا تھا، اس کے گھر کو اجاڑ دیا تھا اور اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، تو یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت جو ہے عظیم گناہ ہے۔ تو 3 گناہ یہاں پر بتائے گئے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو عبادت بندگی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دی ہے تو اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کیا کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ بتایا گیا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ جو ہے بدکاری کرو، مکالا کرو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پڑوسی کی یہاں پر جو ہے حقوق یہ بتائے گئے ہیں، اور بھی بہت سارے پڑوسی کے حقوق ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا، صوامہ، قوامہ، نمازیں پڑھنے والی، نہ صرف فرض نمازیں، تہجد پڑھنے والی، نفل نمازیں بھی پڑھنے والی، تہجد پڑھنے والی، نہ صرف فرض روزے رکھنے والی، نفل روزے بھی رکھنے والی، زکوٰۃ نہ صرف ادا کرنے والی بلکہ نفلی صدقات تو زکوٰۃ بھی دینے والی، اس کا ذکر کیا گیا۔ بہترین عورت ماشاءاللہ، فرض نماز بھی پڑھ رہی ہے، نفل بھی پڑھ رہی ہے، تہجد بھی پڑھ رہی ہے، فرض زکوٰۃ بھی دے رہی ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی الگ سے کر رہی ہے، روزے بھی فرض رہ رہی ہے، نفلی روزے بھی رہ رہی ہے۔ ہاں ایک چھوٹی برائی ہے اس کے اندر، ایک چھوٹی خرابی ہے، غیر انہا تؤذی جارہا بلسانہا، وہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے اتنے بڑی بڑی نیکیاں ہیں تو یہ گناہ گویا کہ معاف ہو جائے گا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔
اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کی حفاظت کر لے، اپنے اعمال کی حفاظت کر لے، اور اعمال کی حفاظت جہاں پر نمازوں کی پابندی ہو، صدقہ و خیرات کرنا ہو، اور اسی طرح روزے وغیرہ، ان تمام اعمال کی حفاظت، زبان کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے یہ معاملہ، زبان کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہا زبان سے تکلیف دیتی ہے اپنے پڑوسی کو، لہذا فرمایا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے، وہ جو ہے جہنم میں جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، وہ صرف فرض نمازیں پڑھنے والی ہے، فرض روزے رکھنے والی ہے، فرض زکوٰۃ دینے والی ہے، لیکن اخلاق کی اچھی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو پڑوسیوں کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، ہاں اپنی باتوں سے، چیخ کر چلا کر، ہاں کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے۔ لوگ جو ہے مختلف انداز سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہاں ایک تو چغلی کر کے، غیبت کرتے ہوئے، چغلی کرتے ہوئے، اور جو ہے نعوذ باللہ جس طرح یہاں پہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ پڑوسیوں کی لڑکیوں پر ڈورے ڈال کر، ان کی بیویوں پر ان کی عزتوں کو جو ہے لوٹ کر، اس طرح لوگ جو ہے انہیں تکلیف دیتے ہیں، یا پھر ان کے مال کو نقصان پہنچا کر، ان کے مال کو نقصان پہنچا کر جو ہے تکلیف دیتے ہیں، یا اتنا زیادہ شور و غل کرتے ہیں کہ پڑوسی جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اچھا مومن وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر سے اس کے پڑوسی محفوظ رہیں، پڑوسی محفوظ رہنا، میری زبان سے بھی پڑوسی محفوظ رہنا، میری ہاتھ اور پیر سے بھی پڑوسی محفوظ ہونا، اس معنی میں کہ نہ میں انہیں اپنی زبان سے تکلیف دوں، اور نہ ہی میں اپنے ہاتھ اور پیر سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دوں، بلکہ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر جو ہے تکلیف دینے کی تو دور کی بات، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں گھر میں کچھ جو ہے اچھا پک رہا ہے تو انہیں دینا چاہیے، انہیں دینا چاہیے، بکری ذبح ہوئی ہے تو گوشت بھی ہدیے کے اندر دینا چاہیے، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، انہیں ہدیہ جو ہے دینا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ اچھا مسلمان، اچھا مومن ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، ان کے حقوق ادا کریں، اسی طرح اولاد کے جو حقوق ہے ہم وہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم فرمائیں، توحید پر قائم فرمائیں۔ توحید سب سے بڑا حق ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم حق ہے، اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے کون سی چیز توحید ہے، کون سی چیز شرک ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے علم سے ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین منور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین تمام قسم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔